بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء السلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ آج کا ہمارا درس سورہ النحل آیت نمبر 10 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ گزشتہ جو بیان ہوا تھا وہ انسان کا ایک جسم اور اس کی ایک روح، اصل تو روح ہے، روح کے بغیر جسم جثہ ہو جاتا ہے، اور اس روح کی ترقی کے لیے وحی الہی جس کا نام بھی روح، ارسلنا الیک روحا من امرنا، تو وحی الہی کا نام بھی روح، اور اس روح کو جو لے کر آئے تھے اس فرشتے کا نام بھی روح، روح الامین، تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین کا نام بھی روح۔ تو اس کا ذکر ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کی نشوونما، صحت کے لیے کھانے کا ذکر، چوپائے، گوشت، اس پر سوار ہونا، اس کی چپلیں، یہ۔ اب آج جو ہے ذکر ہوگا ایک اور اہم چیز، جسے کہتے ہیں پانی، اور پانی کے بارے میں سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ پانی کے ذریعے ہم نے ہر چیز کو جلا بخشی، تازگی۔ تو آج ابھی ابتدا سے پانی کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد مزید چیزیں، تو سنیے۔ وہی ذات جس نے نازل کیا آسمان سے ماءً پانی، پانی کا ذکر ہوا۔ لکم منہ شرابن، اسی پانی سے تم پیتے ہو۔ کیا مطلب اسی سے؟ جو آسمان سے نازل کیا، چونکہ یہ کنویں میں پانی، چشموں میں پانی، یہ وہ آسمان سے آپ جب
برسات کے بعد ہی اس میں پانی آتا ہے. لوگ جانتے ہیں دیہاتوں میں, پہاڑوں میں رہنے والے, شہروں والے بھی, جہاں جھیل بنتے ہیں برسات کا پانی جمع ہوتا ہے, اور جہاں اپریل میں آیا تو پانی شہروں میں بھی کٹوتی شروع کرتے ہیں, 20% کم, 25% کم, کیونکہ اب انہیں خطرہ رہتا ہے کہ اگر مئی مہینے میں برسات میں تاخیر ہوئی تو مسئلہ ہو جائے گا. اچھا, دیہاتوں میں کنویں سوکھ جاتے ہیں, چشمے سوکھ جاتے ہیں, تو پانی کس سے پیتے ہو آپ؟ کنویں سے پی رہے ہیں, جھیل سے پی رہے ہیں, لیکن وہ کیا ہے؟ من ہو, برسات کا پانی جو نازل ہوا. اچھا, اب یہ برسات کا پانی جو ہے دوسرا, وَمِنْهُ شَجَرٌ. شجر کے معنی کیا؟ شجر کے معنی درخت, لیکن لغت میں اس کے معنی شاخیں, پھوٹنا. تو اب یہاں معنی ہوں گے پتے, تو اسی سے نباتات, گھاس, کیونکہ فیہ تسیمون, اپنے جانوروں کو چراتے ہو. تو یہ دوسری بات ہوئی. پہلی بات کہ تم خود پیتے ہو, دوسری بات جانوروں کو پلاتے ہو. تو یہ مشاجرت کو میں اس کی لغت کے اندر معنی کیا ہے مشاجرت کے؟ ایک درخت آپ لگائے تو شاخیں پھوٹتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک باب ملے گا آپ کو احادیث میں, تفاسیر میں, تاریخ میں, مشاجرت صحابہ. جی, کیا مطلب؟ اب لوگ سوچیں گے یہ تو اچھا مضمون ہوگا, ماشاء اللہ کہ درخت. تو یہ لغت کے معنی میں استعمال ہوا. کیا معنی؟ پھوٹنا, شاخیں, ایک درخت کی کئی شاخیں. تو صحابہ میں جو اختلاف پھوٹ پڑا اس کا ذکر ملے گا. دیکھو کیسا اختلاف ہوا, حضرت عائشہ صدیقہ, امیر معاویہ, حضرت علی, طلحہ, تو اس طریقے سے جو اختلاف پھوٹ پڑا نا اس کا ذکر ہے. تو اس کا نام کیا؟ مشاجرت صحابہ. تو یہاں بھی شاخیں پھوٹ پڑتی ہیں, بیلیں نکلتی ہیں. تو یوں کہا گیا کہ وَمِنْهُ شَجَرٌ, منہ یعنی پانی سے تم جانوروں کو چراتے ہو. اب بارش کے کیا فوائد بیان کریں؟ ہر انسان جوانی سے لے کر, بلکہ بچپن سے آنکھیں کھولتا ہے, جوانی بڑھاپے میں, ایک بار نہیں ہر سال اس کے بارش کے پانی کے فوائد کے تجربے, مشاہدے اس کا ایک حصہ ہے. ہر شخص جانتا ہے, بیان کرنے کی ضرورت نہیں. لہذا اس کے فوائد ہر فرد جانتا ہے, مشاہدہ کرتا ہے, اسے تجربہ ہے. ہم کچھ مزید باتیں اس میں آپ کو بتاتے ہیں. دو باتیں سنیے. اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیے. سمندر کے کنارے, کھاری کے کنارے والے دیکھتے ہوں گے گرمی کے موسم میں بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے پانی, جا کر وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے, پھر برستا ہے. اس کا نمکینی دور ہو جاتی ہے. اب تجربہ ہمیں ہے کہ کتنی مشینری لگی ہوئی ہے, سمندر کا پانی لے کے صفائی کرتی ہے, لیکن وہ ٹیسٹ اس میں نہیں, وہ لذت نہیں جو اصلی پانی. کیونکہ یہ قدرتی صفائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی, یہ قدرتی صفائی. تو یہ کنویں سے بھی وہی پانی نکلتا ہے, چشمے سے بھی وہی, جھیل سے بھی وہی, یہ قدرتی. اور یا تو آپ برسات کا پانی جمع کریں, چونکہ شہروں میں برسات کا ہی پانی جمع کرتے ہیں, تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اچھا, اب ایک نقطہ کہ سمندر کا پانی کھارا کیوں؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. وہ کھارا اس لیے کہ اس کے اتنے فوائد ہیں کہ سمندر میں جو چیزیں وہ محفوظ, پانی محفوظ. اب یہ اس کی حکمت اور علم کی بنیاد پر ہے کہ یہی کھارا پانی پھر جاتا ہے, پھر میٹھا بن کر آتا ہے. دوسری چیز جو سمجھنا ہے, بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو, کہ سبوں نے ترجمہ یہی کیا ہے کہ آسمان سے پانی. لیکن ہمیں جو مشاہدہ ہے, بادل تو کہاں ہے, بادل کے اوپر سے ہماری سفر ہوتا ہے, پرواز جب کرتے ہیں تو بادل کو چیرتے ہوئے ہم جاتے ہیں. تو یہ آسمان سے کیسے؟ تو آسمان ترجمہ کرنا بھی صحیح ہے, لیکن سمجھنا چاہے کہ آسمان کیا ہے. یہ برسات آسمان پر سے تو نہیں ٹپک رہی ہے, تو کیا مطلب اس کا؟ اس کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 29 یہ دلیل ہے آپ کے لیے. اور اس کے پہلے بھی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ آسمان سے کیا مراد. ذکر ہے کہ 2 دن اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں زمین بنوائی. 2 دن میں زمین کے اوپر جو کچھ ہے نا, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین بنائے. اس کے بعد کیا؟ یہ درخت, پہاڑ, میوے, یہ سب بنوا دیے. ثم استوى, پھر متوجہ ہوا الی السماء. تو آسمان تو بنا نہیں تھا, آسمان بنا تھا
فسواہن سبع سماوات، تو آسمان بنانے سے پہلے اس کا نام آسمان یعنی کیا؟ بلندی کی طرف گیا۔ اللہ تعالیٰ کہاں متوجہ ہوئے؟ بلندی، تو آسمان کے معنی کیا؟ سمو کے بلندی۔ اب جب 7 طبق بنائے تو بلندی کا نام بلندی، تو اس کا نام کیا عربی میں؟ آسمان، یہ کی بات۔ تو آسمان کہیں، آسمان سے مراد آسمان وہ نہیں سماع دنیا والا، بلندی سما، تو یہ بات واضح ہوگی۔ اب سنیے، منہ شجرن، درخت، پتے، لیکن غور کیجئے ذرا، ایک انسان درخت کو لگاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو بات ہے یہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں، اور پیغام جب دینا ہے پیغام یہ ہے کہ انسان لگاتا ہے درخت، پانی گرتا ہے آسمان سے، ٹھیک ہے، یا وہ چشمے سے پانی لگاتا ہے، یہ درخت بھی اگتا ہے، چاول کی کھیتی، مگر ایک جسے اللہ اگاتا ہے، انسان بوتا نہیں، تو پانی گرتا ہے۔ تو جو انسان نے لگائے ہیں دال دلیا کے دانے، اس کو 7 دن لگتے ہیں، اور گھاس پھوس فوراً تیسرے دن ہریالی نظر آتی ہے۔ تو چاہے تم لگاؤ انسانوں، چاہے نہ لگاؤ، سب اللہ اس کو اگاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے آپ غیر مسلموں کو سمجھائیں، انہیں یقین نہیں ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو انہیں بتائیں کہ ذرا غور کرو برسات پر، ہریالی ہو گئی، پھر سوکھ گئی، برسات بند ہو گئی، جانوروں نے روندا، ہم نے روندا، اور مٹی میں مل گیا، کوئی بیج نہیں تھا، اور جہاں 8 مہینے 10 مہینے کے بعد پانی گرا، 3 دن کے بعد ہریالی کیسے آئی؟ اسی طریقے سے تم چاہے مردے کو جلاؤ، راکھ میں ملاؤ، چاہے سڑ جائے، جب سور پھونکا جائے گا وہ ذات زندہ کرے گی۔ یہ پیغام انہیں دے، تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی کچھ ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے، کیونکہ قرآن کا ان لوگوں کو جو بعثت کے منکر ہیں، دوبارہ زندہ ہونے کے، یہ جلا دیتے ہیں۔ کیوں جلاتے ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس لیے جلاتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو تو اب دوبارہ زندہ نہ کر سکے، بعد میں اس کو تبدیل کر دیا، اس لیے جلاؤ تاکہ بھوت بن کر واپس نہ آئے۔ اب یہ سمجھوتا کر لیتے ہیں، گمراہ کرنے والے خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ۔ مگر اپنی بات، چاہے کسان کوئی درخت لگائے، چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اگیں، دونوں کی نشوما کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ، انسان کے بس میں کچھ نہیں۔ تو اسے سنیے گا، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ ينبت لكم به یعنی کیا؟ پانی کے ذریعے اگاتا ہے، چاہے کسان لگائے چاہے نہ لگائے، نشوما کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے۔ الزرع کھیتی، چاول، گیہوں، باجرہ، دال انسان کے لیے ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو دہنی مادہ وہ بھی ضرورت ہے، تیل و زیتون۔ تو روٹی بھی کھائیے، چاول کھائیے، اس کے ساتھ زیتون، اس کے جو چاہے زیتون کا وہ پھل چاہے تیل، یہ بھی ضروریات میں سے ہے۔ قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے، والتین والزیتون، تو جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں کلام پاک میں، یہ چیزیں فائدہ ہی فائدہ مند ہیں، نقصان نہیں کرتی، اس کا کوئی رد الٹا نہیں۔ اچھا، اب جسم کو ضرورت ہے مٹھاس، تو والنخیل، کھجوریں، انگور، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کی۔ اب یہ لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے شکر بنانا شروع کر دی، اس کے بعد میں شکر 2 نمبر کی بننے لگی، تو شوگر کی بیماریاں بڑھ گئی۔ اس میں شوگر ہے، شکر کا مادہ اس میں ہے، یہ بات کی ایجادات ہیں، لوگوں نے سہولت۔ تو سنیے، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اب اس کا ترجمہ کیے ہر طرح کے پھل، تو ہر طرح کے پھل، ابھی ہماری کیا عمریں ہیں، کبھی کبھی پھل آتا ہے ایسا کہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کے پہلے۔ چلے جب کریلا یہاں آیا تو لوگ پوچھ رہے ہیں ہاں، اس کا مطلب انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا آج تک کریلا،
کئی پھل ایسے ہیں، کسی اسٹیٹ میں ہیں، کسی ملک میں ہیں، دوسرے ملک میں نہیں ہیں، اور ہم بھی ابھی تک پوچھتے ہیں کہ اس کا نام کیا. ٹھیک ہے، تو یہ کہاں سے مسئلہ حل ہوگا؟ من سے. ترجمہ کو نہ دیکھیے، ترجمہ کرنے والوں نے کیا، بڑی نعمت ہے، لیکن افہام تدریب دیکھیے. ومن کل، یہ من کیا بتاتا ہے کہ طرح طرح کے پھل اس نے پیدا کیے ہیں، مگر ہر ایک شخص کے بس کی بات نہیں کہ سارے پھلوں کو اس نے دیکھا ہو. من کہتے ہیں نا تبعیدیہ، یہ ہے من. اچھا، بے شک اس میں دیکھو لآیتل نشانی ہے، کس میں؟ بہی الزرع، یعنی پانی کے ذریعے نے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جلا بخشی، زندگی بخشی. اس میں، اس اللہ کی قدرت میں، اللہ کی کاریگری میں نشانی ہے. کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں. اچھا آپ سنیے ذرا، غور و فکر کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری آیت ہے، اس میں ہے لقوم یعقلون، جو سمجھنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری، اس کے بعد ہے یذکرون، جی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر ہے تشکرون. تو ایک ساتھ آئے تو اس کو ہم اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں تفکر کسے کہتے ہیں؟ اچھا سورہ نساء میں جائیے 82 میں، افلا یتدبرون. ہر ایک کا مقصد اور ہے، اور ہر ایک کا اپنے آپ کو مصداق بنانا ہے، تو جد و جہد اور ہے. دیکھیے تفکرون کہاں کہاں جا رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ کس میں غور کریں، کس میں غور کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت، اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا کرشمہ. یہ جو میوہ پھل وغیرہ جو انسان کے لیے انتظام کیے ہیں، اس میں آپ غور و فکر کریں. جب اس میں آپ غور و فکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ علم یقین حاصل ہوگا. لوگوں نے لکھا ہے کہ معرفت الہی، معرفت الہی اسی کا نام ہے کہ یقین ہو جائے کہ اللہ کی ذات کوئی ہے، تو وحدت توحید کے قریب کر دے. کس سے؟ یتفکرون. کہاں کہاں جا رہا ہے تفکرون؟ اچھا چلیے تدبرون کہاں کہاں جا رہا ہے؟ یہ تدبرون میں کیا کرنا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن. وہاں سورج چاند کو نہیں دیکھنا ہے، قرآن میں تدبر کریں. قرآن میں چاہے وہ تفکر کی آیتیں ہوں، چاند و سورج اور کھیتی کی، چاہے تشکر کی آیتیں ہوں، نعمتوں کا ذکر ہو، چاہے تذکر کی ہوں، چاہے تعقلون کی ہوں، سب میں تدبر. تو تدبر کے لیے قرآن ہاتھ میں لینا ہے، تفکر کے لیے ساری کائنات کو دیکھیں، اس میں غور و فکر کرنا ہے. تو غور و فکر کریں. کرتے ہیں لوگ غور و فکر، لیکن غلط طریقے سے. وہ پہنچنا چاہتے ہیں اللہ کی ذات پر. اللہ کی ذات کیا؟ اس نے جو ایک روح پھونکی ہے جس میں اس تک تم نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ کی ذات تک کیسے پہنچو گے؟ اس لیے وہ گمراہ ہوتے ہیں. تو تدبر کریں قرآن میں، تفکر کریں. اب چلیے تعقل. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. دیکھیے اوپر تھا آیتل، اب کیا ہے؟ آیاتل. تو سنیے ترجمہ. اور مسخر کیا تمہارے لیے رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو. بات ختم ہو گئی. اب پھر شروع کر رہے ہیں وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. یعنی ایک تو سخر یعنی مسخر کرنا تمہارے لیے، رات دن چاند سورج، اور تاروں کو الگ سے وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. تو اس کو سمجھنا ہے. پھر اس میں کیا آیتیں یعقلون. تو تسخیر کیا؟ عام طور پر لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ تسخیر یعنی کیا؟ ہمارے تابع نہیں. تسخیر کے معنی ہمارے. تسخیر کسے کہیں گے؟ تسخیر کا مطلب کسی چیز کو مجبور کرنا کہ اس کی خدمت کرے، یہ ہے تسخیر. کیا ہے یہ تسخیر؟ یوں سمجھیے انسان کو اختیار دیا. کیا اختیار دیا؟ تؤمن او لا تؤمن، ایمان لاؤ مت لاؤ. لائے تو دائرے میں داخل ہوئے، نہیں لائے تو آپ کی مرضی. حساب کتاب قیامت میں ہے. اس کا نام کیا؟
اختیار. اب جب ایمان کے دائرے میں ہے تو نماز پڑھو، نہیں پڑھتے سزا ملے گی، لیکن اختیار ہے نا. تو اختیار کا مقابل کیا؟ تسخیر. چاند سورج کو کہا گیا کہ تسخیر، رات کو کہا گیا کہ رات دن چاند سورج نکل رہے ہیں برابر. تو یہ چونکہ ہماری خدمت میں لگا دے گی، ان کو کوئی اختیار نہیں، اس کا نام تسخیر. اب یہ اور بات ہے کہ لوگ غلط فہمی سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے قابو میں نہیں. بڑا سے بڑا سمندر ہمارے قابو میں ہے، ایک موج میں تو وہ اڑا کر پھینک دیتا ہے. اسے کہا گیا ہے کہ خدمت کر، اس کی ڈبکی لگائے تو ڈبکی لگانے دے، مونگے نکالتا ہے تو نکالنے دے. اختیار نہیں سمندر کو، یہ ہے تو تسخیر. مگر آپ کو ایک چیز میں بتاؤں، وضاحت کیا تھا میں نے، لیکن آج تسخیر پھر آ رہا ہے تو ذرا اچھی طرح سمجھیں. اور پھر یعقلون بھی ہے، تفکرون بھی ہے. میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان کو اختیار دیا گیا، لیکن کچھ باتوں میں اس کو اختیار نہیں دیا گیا. یاد ہوگا آپ کو، آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، کچھ باتوں میں وہ بھی مسخر ہے. کیسے؟ کسی کو شوگر کی بیماری لگتی ہے، اس کے بس کی بات ہے کہ میرے پاس مت آ، تو مسخر ہوا کہ نہیں؟ بخار آیا، کہتا ہے بخار کو میرے قریب نہیں آنا، آ جاتا ہے بخار، ہوا. تو انسان بھی بعض باتوں میں مجبور ہے. آپ کا کام ہے بخار آئے گا دفاع کرو بس، ڈاکٹر کون سا چاہے وہ آپ کو اختیار ہے، بخار تو آئے گا جھپٹے گا. تو یہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اس میں بھی کچھ باتوں میں اس کو کیا مسخر ہونا ہی ہے. اور موت تو مسخر ہے، مرنا ہی ہے. اچھا، اسی طریقے سے عام طور پر یہ تصور ہے کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ بالکل مسخر ہے. ٹھیک ہے، مگر آج میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں یہ کہوں یہ مسخر نہیں ہے تو یہ غلط. یہ مسخر نہیں تھے، سمجھے؟ انہیں بھی اختیار تھا، تو تھا یعنی تھا، اب نہیں ہے. اب اس کی دلیل کیا؟ دلیل بھی تو چاہیے نا. تو آپ چلیے، اس کی دلیل ہے سورہ احزاب میں 72 آیت. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. کیا مطلب؟ ہم نے زمین آسمان پہاڑوں سے کہا کہ یہ ذمہ داری لے لو، تو اختیار دیا کہ نہیں؟ اختیار تھا کہ نہیں؟ فابین، انکار کیا. اشفقن منها، ڈر گئے. حملها الانسان، انسان نے اٹھایا. تو اختیار تھا، اس کے بعد اختیار اب نہیں. انہوں نے کیا اختیار کیا؟ اس امانت کو اختیار نہیں کیا. تو انہیں صرف ایک دفعے، اور انسان کو اختیار ہے اور رہے گا. تو یہ چیز تسخیر کے سبب سے، ورنہ اتنا بڑا سمندر اور یہ پہاڑ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے سامنے. لیکن وہ ہمارے تابع ہے. ٹنوں وزن لے کے اندر ڈال دیں تو وہ راستہ دے دیتا ہے، چیرو. تو اس کا ذکر آ رہا ہے تو سنیے. اچھا، وہ نجوم، اچھا رات اور دن، سورج. دیکھیں رات ذرا بھی دیر کرتی ہے نہیں ٹائم پر. اگر رات ہی رات رہے تو ان لوگوں سے پوچھے جہاں دن نہیں ہوتا، لوگ امید کریں گے کہ کب دن ہوتا ہے، بس کچھ تلاش کرتے ہیں. دن ہی دن ہو تو انتظار کرتے ہیں کب رات میں راحت ہو. اس لیے دن کو معاشا وجعلنا اللیل لباسا، یہ انسان کی نشو و نما کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ انعامات سے نوازا ہے. اس لیے کہتے ہیں، سنیے، والنجوم مسخرات بامرہ. تاروں کا علیحدہ ذکر کیوں؟ تارے تو حجم میں چھوٹے ہیں، کہاں سورج اور کہاں چاندنی نظر آتی ہے. کثرت میں زیادہ ہے، گن نہیں سکتے، لیکن ان کا ذکر علیحدہ. اس وجہ سے رات ایک، دن ایک، چاند ایک، سورج ایک، تارے بہت سارے ہیں. اس لیے تاروں کا ذکر اور فال گیری تاروں سے ہی کرتے ہیں، ہے نا، تاروں کے ہی نام لیے ہیں. تو دیکھیے تاروں، اس وقت بھی یہ دستور تھا، اس لیے بتلا دیا تاکید کے ساتھ. دیکھیے تنزل الملائکۃ والروح، ہے نا. تو یہاں پر اہمیت کی توجہ اس طرف دیں، یہ تارے جن سے تم اپنی قسمتیں معلوم کرتے ہو، مسخرات بامرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں.
ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. دیکھیے کیسی مناسبت ہے یعقلون کی. یہاں تفکرون نہیں فرمایا، یعقلون. ارے یہ چاند اے نادانوں، یہ چاند، یہ سورج، یہ رات و دن، یہ تارے تمہارے فائدے کے لیے، تو عقل سے کام لو. اس اللہ کو بھول کر ان کی کہاں پوجا کرنے لگے. یہ ہے تعقل. اگر عقل ہوتی تو اللہ کو چھوڑ کر جسے حکم دیا گیا، مسخر کیا گیا کہ ان کی خدمت کرو، ان کو راستے بتاؤ، ان کے لیے اجالا دے دو، ان کے لیے گرمی دے دو، انہیں کی عبادت شروع کریں گے تو یہ تعقل کے خلاف ہے. اب آپ کسی سے کہیں گے یہ مورتیوں کی اور لکڑیوں کی پوجا کرنے والوں کو تم بے عقل ہو، بیوقوف ہو، تو غصہ ہو جاتے ہیں. یہ ان تک پیغام کیسے پہنچے؟ ہمارا فرض ہے. تو سنیے اب اس کے بعد دیکھیے چوپاؤں کا ذکر ہوا، کھیتیوں کا ذکر ہوا. اب کیا بچا ہے جانتے ہیں؟ زمین کے اندر کیا ہوتا ہے. تو سنیے گا وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور جو کچھ کے پھیلایا زمین میں مختلف الوان. اب زمین میں، زمین پر نہیں ہے تو زمین پر بھی مراد لیں، پھل فروٹ رنگ برنگے. مگر یہاں زمین میں کیا ہے؟ سونا، چاندی، پیٹرول، اور کیا ہے؟ تانبا، پیتل ہے نا. زمین میں سارا خزانہ تو زمین میں ہی ہے. وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ. زمین کے نیچے، سمندر کے نیچے بھی ہے، زمین کے نیچے بھی ہے. تو جو کچھ اس نے پھیلایا، ذرا دیکھیں، آپ دیکھیں، غور و فکر کریں. مگر یہاں کیا فرماتے ہیں؟ تفکرون ہو گیا، تعقلون، تذکرون. تو تذکرون کیا ہے؟ تذکرون نسیان کا مقابل بھول جانا. کہ بھول گیا تو اسے چاہیے کہ یاد کرے، نصیحت حاصل کرے. جب آئے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم تو یتزکا او یتذکر فتنفعہ الذکرا، یہ ہے وہ نصیحت حاصل کریں. تو ذکرہ یعنی کیا؟ یاد دہانی. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذاریات میں 55 آیت نمبر وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کو یاد دلاؤ. اچھا یاد دلانے کا مطلب کیا؟ ہمارا ہی ہے، بھول چکے. تو جنت ہماری ہے، ہم بھول چکے. تو وَذَكِّرْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، نصیحت حاصل کریں. انہی کا ہے، یاد دہانی کرو. تو یذکرون، تو تفکرون، یتدبرون. اب سنیے تشکرون. لیکن اب ذرا سننے کے لیے تیار رہیے. کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا تصور لوگوں میں غلط ہے، اور یہ چیزیں ہمارے عمل کے اندر ہیں، کھانے پینے میں. بلکہ بعض لوگ تو مچھلی پسند نہیں کرتے. اب وہ اس لیے پسند نہیں کرتے کہ کانٹوں سے ڈرتے ہیں. تو ذرا سنیے اس کا ذکر مچھلی کا. سنیے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وہی ذات ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا. تذکیر پر بیان ہو چکا، تمہارے تابع کر دیا. ایک لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ کھاؤ تازہ گوشت. ٹھیک ہے. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اس میں سے زیورات نکالو، لولو مرجان پہنتے ہو. 2 اور کشتیاں چیرتی بھی اس میں گزرتی ہیں. کیوں؟ تاکہ تم اس میں رزق تلاش کرو. مطلب منو اناج لے کر دوسرے ملک جائیے یا دوسرے ملک سے لائیے. 3 آخر میں کیا؟ لعلکم تشکرون. تو تشکرون بھی آ گیا. ٹھیک ہے. اب یہ تشکرون کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا موج مارتا ہوا سمندر
جو سمندر کا سفر کیے ہیں وہ جانتے ہیں جب موج آتی ہے تو ایک نہیں 7، بس کی بات نہیں، صرف اسے حکم ہے کہ یہ انسان اندر تیر رہا ہے تیرنے دو، نیچے چلا گیا جانے دو، آنے دو، ورنہ موج کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو جنہوں نے دیکھا ہے۔ تو بہرحال یہ سمندر ہے، یہ آتا ہے مچھلیاں پکڑنے دو، نہیں تو سمندر، اس کی طاقت، اس کی قوت۔ مگر اب جو سننا ہے وہ ذرا سنیے غور سے۔ مویشوں کا ذکر ہوا، گائے بیل ہے نا، اونٹ، مینڈا مینڈی، اس میں کیا تھا؟ ابھی آپ کے سامنے ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، مگر یہاں لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، سمندر سے جو کھاؤ گے، تو سمندر میں کیا ہے؟ مچھلی۔ ایک امتیاز یعنی خصوصی پیغام کس کا؟ مچھلی کا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ پسند نہیں کرتے مچھلیاں صاحب، اس کا ذکر قرآن میں کیسا ہے، احادیث میں کیا کہیں گے؟ مخصوص، کسی چیز کا نہیں، بکری کے ساتھ نہیں، اونٹ کے ساتھ نہیں۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، منہ لحما طریا، تازہ گوشت۔ ہوا امتیاز۔ اچھا دوسرا اس کا امتیاز مچھلی کا، غور سے سنیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 96، جہاں پر حج کے مسائل ہوئے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، احرام باندھ لیے، لبیک اللہم لبیک۔ اب تو جانتے نہیں لوگ، یلملم میقات تھی ہندوستانیوں کے لیے، احرام باندھ لیے، جہاز چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، مچھلی آ گئی پکڑ لیے، بھونے کھائیے، ہے۔ وہ اب ایک امتیاز کیسے دیکھیے، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، ہاں زمینی نہیں، جب تک احرام کی حالت میں ہو منع۔ تو دوسری شان ہوئی امتیاز مچھلی کی، کیا پہلی کیا؟ لہمن تری، ابھی تو کچھ بیان نہیں کیا تریا کسے کہتے ہیں، ابھی صرف بتلا رہا ہوں کہ یہ باتیں ہمیں سمجھنا ہے۔ لہمن تریا، تازہ گوشت۔ دوسرا کیا؟ احرام کی حالت میں بھی شکار کر سکتے ہو، 24 گھنٹہ 12 مہینے۔ ہے کسی کو ہرن شکار کر سکتے ہیں احرام کی حالت میں؟ نہیں۔ تو حدیث نبوی میں بھی چلیں۔ تیسری خصوصیت، اب کوئی سمک مچھلی کو ناپسند کرے؟ نہیں کرے گا۔ دیکھیے سنیے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا سمندر، الطہور ماؤہ، پانی اس کا پاک، والحل میتتہ، اس کا مردار حلال۔ یہ تیسری خصوصیت ہے۔ آپ جائیے مائدہ میں، انعام میں، تو کئی مسائل پیش ہوئے ہیں بکری کے۔ اگر بکری گر گئی ہے، مر گئی تو حرام، اگر اس کا گلا گھونٹا گیا تو حرام، سینگ لگ کے مری ہے تو حرام، پتھر لگ کے مری ہے تو حرام۔ اللہ مچھلی کو، سمندر کو والحل میتتہ خصوصیت ہوئی، مگر ابھی تو سمجھنا ہے، یہ تو ترجمہ بتلا ہے۔ تو تیار ہیں سننے کے لیے؟ چلیے، لحمن طریہ کا کیا مطلب؟ سب سے پہلے لحمن طریہ، اور میتہ کا کیا مطلب؟ مردار کا کیا مطلب؟ تازہ گوشت، تازہ۔ تو دیکھیے سمندر کی موجیں آتی ہیں کبھی زور سے تو مچھلیوں کو لے کر آتی ہیں، مچھلیوں کا ایک گول کا گول چلتا رہتا ہے، تو اٹھا کر وہ زور سے جو قوت ہوتی ہے کنارے پر لے آتی ہے۔ جب وہ موج کنارے پر گرتی ہے تو اس کا جو پاور ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، پانی بھی کم ہوتا ہے، تو جب واپس جاتی ہے تو 10% بھی نہیں ہوتا، تو مچھلیاں واپس نہیں جا سکتی، وہیں رہ جاتی، رہ گئی۔ اب دوسری موج نہیں آئی تو اسے لے کر کون جائے گا؟ موج تو چلی گئی۔ اب یہ چونکہ زندگی کہاں گزارتی ہے؟ پانی میں، گلفڑے سے سانس لیتے ہیں نا۔ اب جب لوگ جاتے ہیں، ارے مچھلی مری ہوئی ہے، الحل میتتہ، اٹھا لیجئے، ہوا؟ کچھ شک کرنے کی جو گنجائش ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو طریہ کیوں کہا؟ طریہ کیوں کہا؟ طریہ اس لیے کہا، اب مچھلی کھائیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ طریہ اس لیے کہا کہ جب یہ مچھلی آئی باہر تو یہ طبی موت مری۔ طبی موت کیوں کہہ رہا ہوں میں جانتے ہیں؟ ایک شکاری مچھلیوں کو جالے میں پھنساتا ہے، ابھی جالا پانی میں ہے، وہ زندہ ہے،
جالا اپنے لانچ میں ڈال دیا، اب یہ بھی دم توڑے گی جس طریقے سے اس نے دم توڑی. اس کا نام کیا؟ تبی، چونکہ اس کا سانس لینے کا کام کیا تھا؟ پانی میں. تو حلو میتۃ. اچھا تریا کیوں کہا؟ کہ اگر 3 دن کے بعد انسان جائے اور اس مچھلی کو دیکھے تو کیسی ملے گی؟ پھولی ہوئی، سڑی ہوئی. تو دیکھیے ہے قرآن شریف میں لحمن طریا، مردہ کھاؤ مگر ذرا تعقلون، عقل سے کام لو. کیسی مچھلی کھائیے؟ لحمن طریا. ہے کیسی کیسی ہدایت ہے. یہی سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر یہ بتاتے نہیں کہ اس کا مرکز کیا ہے. اچھا چلیے ایک اور بات. آپ صبح صبح سمندر کے کنارے یا ندی کنارے جا رہے ہیں، او 500-500 مچھلیاں آ گئی ایسی مری ہوئی آ رہی. اب کیا کریں؟ مری ہوئی آ رہی، کوئی پھولی ہوئی ہے، کوئی نہیں پھولی ہوئی ہے. لحمن طریا. اب یہ لحمن طریا میں ہے؟ نہیں ہے. اچھا چلیے پھولی بھی نہیں ہے. یہ تبھی موت نہیں مری، نہ شکاری نے اپنے جالے میں سے نکال کر ڈالا زمین پر، نہ موج نے اسے باہر پھینکا. یہ اندر ہی اندر نہ جانے کسی نے ڈس لیا ہو، نہ جانے کسی کوئی زہر کا پانی، زہر کی چیز کھائی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السمک الطافی. اس کا نام کیا ہے؟ طافی. یعنی جو سمندر میں اوپر ملے، تیرتے ہوئے آئے، تو اس کا خیال رکھا جائے. تو دیکھیے کس کا حل ہوا؟ طافی کا اور جو کنارے پر آتے ہیں، دونوں میں فرق ہوا. تو اگر وہ آئی ہے، اچھا آپ کو یقین ہے کہ کسی نے اس میں، آج کل تو پکڑنے کا اندازہ طریقہ کچھ مختلف ہوا ہے کہ کچھ پاؤڈر ڈال دیتے ہیں یا وہ پھٹا کر بم بھی چھوڑ دیتے ہیں چھوٹا سا جھیل وغیرہ میں، تو پھٹ جاتا ہے اور مچھلیاں. اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو آپ نے مارا ہے اسے، وہ کھا سکتے ہیں. یہ کس کا؟ جو خود بخود نکل آئی اوپر تیر رہی ہے، تو اس کو پہلے دیکھیں اور احتیاط اسی میں کہ اسے نہ کھائیں. اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے ایسی مچھلی کو ہاتھ نہ لگائیں. تو دیکھیے حل میتۃ اور پھر طافی، پھر تریا، کتنے مسائل حل ہو گئے. مگر ابھی اور باقی ہیں. مچھلی کسے کہیں گے؟ اس میں بڑا اختلاف ہوا ہے. جھینگا، مینڈک، کیکڑا، بومبل. بومبل بھی تو سمجھتے ہیں نا؟ نہیں، لمبا سا ہوتا ہے سفید. جی بومبل کیا؟ زور سے بول دیں جی. چلیے آ گئی نا آواز اس میں؟ اچھا سمجھ گئے نا. یہ چیزیں ہیں، یہ مچھلی ہے یا نہیں، اور مچھلی کسے کہتے ہیں. جب اتنا تخصص سے بیان کیا ہے تو ہم سمجھیں، ہمارا کام تو سمجھنا ہے. تو سنیے، بعضوں نے کہا کہ یہ کیڑا ہے، تو یہ جھینگا بھی کیڑا ہے اور بومبل بھی کیڑا ہے. اب تو سمجھ گئے نا جی. اور کیکڑا تو کیڑا جیسا ہی لگتا ہے صاحب. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ 80% جھینگا کھا رہے ہیں مزے سے، بلکہ سب میں زیادہ مہنگا جھینگا ہی مل رہا ہے نا، اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے صاحب. اب اس میں تھوڑی سی تو اصل ہمیں قرآن سے سیکھنا ہے، تو اس میں تھوڑا ان میں ڈھیلا پن آ گیا. کہا کہ نہیں پھر مکروہ ہے. اب 80% لوگ کھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ منع ہے، تو کیا کہیں ان کو؟ حرام چیز کھا رہے ہیں تو منع ہے، مکروہ. تو مکروہ کون سا؟ تحریمی، تنزیہی. چلیے ٹھیک ہے. لیکن اب ان سے آپ فتویٰ پوچھے جھینگے کے بارے میں تو کیا کہیں گے پتہ ہے؟ تو بہتر یہ کہ آپ متقی بن جائیں، مشتبہ چیزیں نہ کھائیں تو بچنا اچھا ہے. یہ اس کا جواب نہیں. الحلال بین والحرام بین. یہ اور چیز ہے کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. والامور مشتبہات، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، یہ یہاں کے لیے نہیں ہے. من حام حول الحما یوشکوں یکو فی، جو کنویں کے نزدیک اگر بکری گھوم رہی ہے تو خدشہ کے اندر گرے گی. یہ کس کے لیے؟ حرام چیزیں. یعنی فحش، گانے، یہ غلط ماحول میں آپ جائیں گے تو اسی میں آپ واقع ہو سکتے ہیں. یہاں تو بات ہو رہی کس کی؟ آپ نے اسے کیڑا سمجھا. تو اب سمجھنا ہے ہمیں کہ کیا جھینگا کیڑا ہے یا چلے مینڈک کا بھی سنیں. مینڈک بھی بعض جگہ کھاتے ہیں. ہمارے یہاں بعض علاقوں میں جانتے ہیں نا آپ، کیا نہیں جانتے ہوں گے، مینڈک کھاتے ہیں. تو پہلے جھینگے سے فارغ ہوتے ہیں اور پھر مینڈک. تو جھینگا 80% لوگ کھاتے ہیں، کھا رہے ہیں. اس کا سکھاتے ہیں اور کافی تعداد میں اس میں فوائد لوگ بتا رہے ہیں. اب انہوں نے جو کہا
کہ یہ مچھلی نہیں، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب مینڈک شروع کرتے ہیں، پھر آخر میں اور کیکڑا، تاکہ مچھلی کون اور مچھلی کون ہے، دلیل ایک ساتھ۔ چلیے مینڈک کہا کہ اب مینڈک کھایا جا رہا ہے، اچار بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے اچار، ملتا ہے اچار بھی، جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ایک ڈاکٹر گیا، تو طبیب نہیں سمجھتے ہیں نا، حالانکہ وہ طبیب ہے، کہا کہ میں دوائی میں مینڈک استعمال کرتا ہوں، دوائی میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، عمل، قول، یہ سب احادیث ہیں، کچھ نہیں فرمایا۔ البتہ لوگوں سے کہا کہ مینڈک کو نہ مارا جائے، قتل مینڈک، مینڈک کو مارنا منع کیا، ٹھیک ہے؟ اب بعض جگہ لوگ مینڈک کھا رہے ہیں، اب دوائی میں استعمال کر رہے ہیں تو کھانا شروع کر دیا۔ اب امام مالک کی رائے یہ ہے کہ چاہے مینڈک ہو چاہے کیکڑا ہو، چونکہ ان کی نص سری سے حرمت نہیں ہے، اس لیے انہیں نہ روکا جائے۔ اس لیے کہ اگر آپ روکتے ہیں، فتویٰ صادر کرتے ہیں، تو ان کے اندر ہمت ہو جائے گی کہ فتوے کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اس لیے خاموش رہیں، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ نص اس کے بارے میں نہیں ہے، تو جو کھا رہے ہیں وہ کھائیں۔ لیکن اب ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ اچھا کیکڑا، کیکڑے سے بھی نفرت کرتے ہیں، وہی جماعت جو کیکڑا نہیں کھاتے ہیں، تو جھینگا نہیں کھاتے ہیں، کیکڑا نہیں کھاتے ہیں، اور وہ سفید والا کیا بومبل بھی نہیں کھاتے ہیں۔ تو اب ایک بات ہمیں سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ مچھلی کسے کہتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے، جو کہتے ہیں کیکڑا حرام ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم کھائیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہم سمجھیں۔ جو کہتے ہیں کہ جھینگا مکروہ تحریمی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اسے انہوں نے مچھلی سے خارج کر دیا۔ کس سے؟ مچھلی سے۔ اب مچھلی سے کس بنیاد پہ خارج کیا، مچھلی کسے کہتے ہیں، اسے ہمیں سمجھنا ہے، تو مینڈک کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ تو سنیے، یہ بتاتے ہیں کہ کیکڑا آپ خرید کے سمندر سے نکال کے لائیں، اور مچھلی بھی لائیں اور جھینگا بھی لائیں، تو مچھلی میرے خیال سے 10 منٹ میں دم توڑ دے گی، ٹھیک ہے؟ کیکڑا نہیں دم توڑتا، جھینگا بھی جلدی نہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سمندر سے خارج کر دیا۔ بھائی سمندر سے آپ خارج کرتے ہیں تو آپ سنیے، مچھلی کسے کہتے ہیں؟ چلیے مرغی کو لیجئے اور بط کو لیجئے، بط تو پالتے ہیں نا۔ مرغی کہاں رہے گی؟ زمین پر مٹی میں اپنا رزق تلاش کرتی ہے، چگتی ہے، ٹھیک ہے؟ بط کہاں رہے گا؟ اس کو ذرا کیا کہتے ہیں تالاب بنا دیں تو سیدھا اندر جائے گا، تو نکلتا ہی نہیں ہے نا بط۔ تو آپ سے یہ میں پوچھتا ہوں کہ بط کو کیا کہیں گے، پانی کا پرندہ یا زمین کا؟ زمین کا۔ وہ رہتا ہے پانی میں، جب اسے انڈا دینے کا وقت آئے گا تو باہر نکلتا ہے، پانی میں انڈا نہیں دیتا۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ کون پانی میں رہتا ہے کون زمین پہ رہتا ہے، اس کا مولد کہاں ہے؟ مولد مینس پیدا کہاں ہوتا ہے، جی پیدا کہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بط پیدا کہاں ہوتا ہے؟ باہر۔ انڈے کہاں سیچتا ہے؟ باہر۔ اب آپ بتائیں کہ جھینگا پیدا کہاں ہوتا ہے؟ پانی میں۔ ہوا؟ کیکڑا پیدا کہاں ہوتا ہے؟ پانی میں۔ اور بومبل پیدا کہاں ہوتا ہے؟ پانی میں۔ تو ما فی الماء حلال۔ اب یہ شرط ہم نے لگانا، جھینگے کو لائیں تو زندگی نہیں پاتا باہر، چند دیر لگتی ہے، 4 گھنٹے لگتے ہوں گے۔ بہرحال یہ اچھابرا مینڈک، جی مینڈک کا مسئلہ تو مشکوک ہے، مطلب ہے کہ مینڈک جو رہتا ہے پانی میں لیکن باہر بھی زیادہ کیا رہتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں کوئی سری نہیں ہے۔ بہرحال جو کھاتے ہیں ان کو ان کے حالت پر چھوڑ دیں، جیسے جی پانی میں پیدا ہوتا ہے، ہاں پانی میں پیدا ہوتا ہے، تو پھر امام مالک کی رائے ان کے قریب ہے کہ انہیں مت روکو، کیونکہ پانی میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ البتہ کیکڑے کا ایک فرق آپ کو بتاؤں، کیکڑے کا فرق یہ ہے، چونکہ سمندر میں کیکڑا ہوتا ہے تو سارے کھاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک نوعیت مختلف ملے گی، اور یہ جی ہاں زمین پہ تو علماء فتویٰ دیتے ہیں، مگر کوئی جو عادت ہو گئی تو کھاتے رہتے ہیں۔ تو امام مالک کی رائے اس میں سب میں اچھی، کیوں منع کرتے ہو؟ تو کیکڑے کی نوعیت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہے سمندری اور ایک ہے کھیت میں نکلتا ہے۔ اب یہ کھیت والی جانتے ہیں، جہاں برسات ہوئی، کیا بارش کا پانی برسا اور جمع ہو گیا تو کیکڑے نکلتے ہیں کھیتیوں میں۔ اس کے رنگ میں فرق رہتا ہے تھوڑا، ہاں رنگ میں فرق رہتا ہے۔ تو اب اس پر ہم فتوے لگائیں، یہ مکروہ ہے اور یہ حرام ہے، بہرحال
میں تو یہی کہوں گا کہ کوشش یہ کریں کہ سمندر کے ککڑے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ کھیتی سے نکلتا ہے تو شاید زمین میں دبکا رہتا ہو. بہرحال یہ فرق کریں کہ جو چیز پانی کی ہے وہ مچھلی ہے، اور کچھ چیزیں ہمیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری محنت کیا ہے؟ پیغام کو پہنچانا. تو بہرحال مچھلی کے تعلق سے کئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے. اور جھینگا ہو، بہرحال یہ کوئی ضرور نہیں کہ کھائیں، کسی نے کھایا نہیں تو کھا نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی کھاتا ہے تو اسے ملامت بھی نہ کریں. اب بومیل کبھی کسی نے نہیں کھایا ہو، کیسے کھائے؟ تو اس کو کیا رکھے گا. چلیے اب ایک بات تو ہو گئی. اب پھر بھی اگر کوئی تشنگی ہے تو بعد میں دریافت کریں. چلیے لحمن طریا، آپ جانتے ہیں کہ یہ طریا مچھلی، اس کے کباب بھی جنت میں ملیں گے. یہ بہت اہم غذا ہے یہ مچھلی. گوشت سے زیادہ مفید، اس لیے کہ آپ گوشت اگر زیادہ کھائیں تو سستی، کاہلی. مچھلی کے گوشت میں یہ نہیں ہے جی. ہاں کولیسٹرول نہیں ہے اس میں جی، گوشت میں. ہاں یہ مچھلی میں یہ چیز نہیں ہے، آپ کتنی بھی کھائیں. تو اس کے بڑے فوائد ہیں. بہرحال اتنا کافی ہے. اب دوسرا ہے وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. کیا ہے دوسرا؟ کہ اس میں سے زیورات نکالتے اور تم پہنتے ہو. اب آپ بولیں گے یہ تو قرآن میں لکھا ہے مردوں نے بھی پہننا، لولو مرجان زیور، یہی کہیں گے نا. ہاں یہ ظاہری ترجمہ ہوا. کیا مطلب؟ لولو مرجان نکالیے، عورتوں کو دیجیے. آپ بتاؤ، عورت سے پوچھے کہ زیور کس کے لیے پہنتی ہے تو بولے گی شوہر کے لیے، ہے نا. تو تلبسونہا کا مطلب تم عورتوں کو جو زیورات پہناؤ گے وہ اپنے لیے، تو تم نے ہی پہنے. آپ کے آنکھوں کو غذا ملی ہے نا. جب خوش منظر دیکھتا ہے تو آنکھ کو کیا تقویت ملتی ہے، غذا ملتی ہے، کیا طاقت ملتی ہے. تو یہ جو خواتین زیور پہن رہے ہیں یہ آپ کے لیے. اس کا مطلب حرام نہیں. اگر کوئی بیوہ ارملہ ہے، بھائی بچیاں بول رہی ہیں دادی اماں پہنو نا زیور عید کے دن، تو پہن لیے دادی اماں نے. تو کس کے لیے پہنے؟ بچوں کے لیے. نہیں تو پھر نتیجہ نکالیں گے کہ شوہر نے تو زیور پہننا ہے حرام ہے. نہیں ایسا نہیں. مطلب یہ کہ جو عورتیں زیور پہنتی ہیں کس کے لیے؟ آپ کے لیے. بیٹی کو پہنا دیے کس کے لیے؟ ابا کے لیے. تو مسئلہ واضح ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ، اور کشتیاں چیرتی ہوئی نکلتی ہیں تاکہ تم تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ، کیا رزق اپنا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ اللہ، شکر دیکھیے کیسا شکر ہے. مچھلی بغیر پکڑے بھی مل جاتی ہے، آ جاتے کنارے پر. اور مچھلیوں میں جو لذت ہے آپ کھائیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو تم شکر کرو. لیکن اور چیز، اب سنیے ایک اور چیز، وقت ہے. ہاں ایک دو آیتیں لے کر پھر ختم کرتے ہیں. زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا، ٹھیک ہے، 2 دنوں میں. زمین میں اضطراب تھا، حرکت تھی، زلزال، تو اس کا بھی اللہ نے انتظام کیا. یہ سب کیا؟ لعلکم تعقلون، لعلکم تشکرون، لعلکم تذکرون. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو سنیے. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. ہاں اب ترجمہ کا بھی خیال رکھے گا. اور اس نے زمین میں گاڑے پہاڑ، تو کیلیں کھوٹے. تو معلوم ہوا کہ پہاڑوں کو مسخر کیوں کیا؟ تاکہ زمین میں زلزلہ نہ ہو. اب قیامت سے پہلے وہ پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ اڑ جائیں گے. تو انسانوں کے لیے کیسی نعمت. ان تمید بکم، کہ کہیں تم حرکت نہ کرو زمین کے ساتھ. انسان ہلے گا ٹیڑھا تو کیسے؟ زندگی مشکل. کیسا اللہ نے انعام کیا. وانہارا، ندیاں، ندی نہیں، کیوں ندیاں؟ وہ سبولا، اور راستے. اب یہ راستے کیسے؟ یہ راستے یہ نہیں، ان روڈوں کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو سب جگہ پر بورڈ لکھا ہوا ہے صاحب، یہ فلاں اسٹریٹ ہے. یہ کون سے راستے جانتے ہیں؟ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، لعلکم تہتدون. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ. بھائی مومنین کا ذکر ہے، اولئک هم المہتدون، وہ راہیاب ہوئے. یہاں راہیاب نہیں ہے، تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچ جاؤ. یہ ترجمہ ہوگا. تو اولئک هم المہتدون میں یہ معنی شامل ہیں. تم ایمان لے آئے، تم راہیاب ہوئے، کہاں پہنچو گے؟ منزل مقصود کون سی؟ جنت. تو معنی صحیح ہوئے، یعنی لغت کے معنی صحیح ہوئے. تو پہاڑ گاڑ دیے، ندیاں. تو جب سفر کرتے ہیں تو فلاں ندی، فلاں ندی، دیکھیے راستے ملے. سبولا، یہ کیسے راستے؟ یہ یہاں ہمیں نظر نہیں آتے.
समंदर में पहाड़ों में नज़र आते हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमनी, हमने मूसा को पुकारा दाहिनी जानिब से। तो ये बड़ा पहाड़, वो छोटा पहाड़, उस पहाड़ पर दो टेकरियाँ हैं, वहाँ पर एक है, वहाँ पर हरे दरख्त हैं, कोई बगैर दरख्त के। ये क्या है सब? लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम मंजिल मकसूद तक पहुँच जाओ। और पहले यही होता था सहरा में, समंदर में, इन पहाड़ों से। और अब भी जब समंदर में जहाज चलता है तो पहाड़ों को देखकर अंदाज़ा लगाता है कि यहाँ स्टेशन आ गया उसका। जी चलिए। व अलामात, निशानियाँ, यही निशानियाँ, कहीं बड़ा पहाड़, कहीं छोटा पहाड़, कहीं दरिया में शिगाब, कहीं अंदर थोड़ा पानी चला गया, कहीं बाहर है, ये सब अलामात अल्लाह ने बनाया। इसी नहीं क्या, इसी नहीं दरिया भी टेढ़े मेढ़े हो गए, नहीं, अलामात। व बिन नजमी हुम यहतदून, और तारों से, अब यहतदून का तर्जुमा क्या? लोग तारे देखते थे कि मुझे कहाँ जाना है, हाँ ये तारा है, मुझे इधर जाना है, तो तारों से वो लोग रहनुमाई हासिल करते थे। तो किसके लिए? जाने के लिए, वो किस्मत देखने के लिए नहीं। अब तो किस्मत देखते हैं जी। अब ये उनकी जो है नासमझी है, नाफहमी है। तो बहरहाल इन आयतों में जो हमें दर्स मिला, लेकिन अब ज़रूर याद रखिए आइंदा का दर्स कि इन चीज़ों के बाद, यानी अल्लाह ने ये तुम्हें किया, तो क्या अल्लाह का हक़ तुम दूसरों को देते हो, मूर्तियों को, मज़ारों को? इस पर दर्स आइंदा होगा। अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक अफला तदक्करून। तो इसको इंशाअल्लाह आइंदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअल्क़ा फ़िल अर्दि रवासिय अन तमीद बिकुम वअन्हारन वसुबुला लअल्लकुम तहतदून वअलामात वबिन्नज्मि हुम यहतदून। जी अभी दर्स ख़त्म नहीं हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दर्स होते हैं बुखारी के, तो बुखारी की मुनासिबत से ही मैंने हदीस बोला पेश कर रहा हूँ, लेकिन उसका उन्वान रहेगा जो आइंदा महीना जो हमारे सामने, अप्रैल फूल, ये उन्वान रहेगा, ताकि पैगाम दे लोगों को। अब हमारे बच्चे जो हैं माशरा देख कर वैसे ही करते हैं, तो क्या है ये सब? पहले सुनिए, बुखारी की हदीस है, 33 नंबर की दर्स हो चुका है कि मुनाफिक की अलामत इज़ा हद्दस कदिबा, जब बात करता है तो झूठ। लंबी हदीस है, मगर यहाँ चूँकि झूठ का बयान करना है, वरना हदीस है कि वादा करे तो मुखालिफत और अमानत में खयानत, मगर यहाँ झूठ से है। अच्छा, मुस्लिम की हदीस है 2607 नंबर, इन्न सिद्क़ बिर्रुन वस्सिद्क़ यहदी इलल जन्नह, सच्चाई भलाई और जन्नत की तरफ, वल किज़्ब फुजूर, वो जानते हैं जैसे यहदी इलल जन्नह। तीसरी सूरह बकरा की 10 नंबर आयत क्या है? वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून, बसबब झूठ बोलने के उनके लिए आदाब होगा। तो झूठ। और एक अबू दाऊद की रिवायत है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन, जो किसी कौम की तशब्बो यानी उनके जैसा, वो उसमें से होगा। तो उसकी रूह तो भूल गए, और ये शर्ट पहनने वालों को कह दिया कि तुम अंग्रेज़ों के ड्रेस पहन रहे हो जी, कॉलर नहीं पहनना चाहिए, ये कफ नहीं लगाना चाहिए। हाँ, मगर लिबास तो ईजाद है, जहाँ जो लिबास बनता है, लिबास का मतलब सत्र है, लेकिन रूह नहीं बता रहे हैं कि तशब्बो किस में होता है। तशब्बो तो सुनिए, अप्रैल फूल में वो बड़ी खुशी मनाते हैं। अब वो इत्तेफाक से 1 तारीख को ही होता है, अप्रैल का महीना ना जी, 1 तारीख को मनाते हैं। तो फूल के माने क्या? फूल, ये फूल नहीं है, पा और हा नहीं है, बेवकूफ़ है ना, फूल के माने बेवकूफ़। अगर फूल होता तो यार गनीमत जी, फूल नहीं है, फूल। इनका काम है झूठ बोलना। किसी को बुलाया कि आपके मेहमान आए बाहर, वो स्टेशन पर उतारने चलिए, वहाँ चले गए, कहाँ है मेहमान? अप्रैल फूल। हुआ झूठ। एक तो झूठ हुआ, और एक तो तशब्बुह बिकौमिन, उनकी तकलीफ कर रहे हैं। तो क्यों तकलीफ देते हैं? अच्छा, हमने ये भी देखा है कि मिठाई जब चम्मच लगा तो आटा कलर में भिगाया हुआ, अप्रैल फूल। अच्छा,
کیا مزے اڑا رہے ہیں بچے. اور بھی جانتے ہوں گے اب لیٹسٹ کیا کیا کس طریقے سے. تو پہلی بات یہ ہے یاد رکھ لیں کہ شریعت کی روح سے یہ ہمیں ایسا مذاق اڑانا جائز نہیں. دیکھیں مذاق کیوں اڑائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی دل لگی کرنا ہے لیکن جائز حد تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ایک دفعہ کھجوریں کھا رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور نوش فرما کے گٹھلی اپنی طرف رکھ رہے تھے. حضرت علی گٹھلی انہی کے ساتھ میں رکھ رہے تھے, گٹھلیاں کھجور ختم ہو گئے مگر ساری گٹھلیاں کدھر. تو بولے یا رسول اللہ بہت سارے کھجور کھائے. تو بولے ہاں میں نے بغیر گٹھلی کے کھائے, آپ گٹھلی کے ساتھ ہی کھا گئے. یہ ہے مذاق, یہ مذاق ہے. صحیح جی, زیر کر لیا نا حضرت علی کو. تو مذاق ایسی ہو کہ جھوٹ نہ ہو, اور مذاق ایسا کیوں کہ اس میں فائدہ ہو. جیسے حضرت ابراہیم نے جو کلوایا تھا تو یہ کیا جھوٹ ہے. اچھا اس جھوٹ میں پہلے تو ہم احادیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور کلام پاک کی خلاف ورزی کر رہے ہیں 2, اور تیسرا کن کی مشابہت کر رہے ہیں. اب ذرا سنیے, اسپین میں مسلمانوں نے کتنے سال حکومت کی؟ 800 سال. ہندوستان میں بھی 800 سال کی. یہ مسلمانوں کا کرم تھا. اسی لیے تو ساری دنیا فکر مند ہے کہ مسلمان کہاں کہاں تک پہنچے. جانتے ہیں اسپین میں کیا ہوا؟ بہت غور و خوض کیا, اور جب اندرونی فساد کیا تھا عورتیں اور شراب, اس میں انہوں نے گمراہ کیا اور پھر بولے ہم داخل ہو جاؤ تو داخل ہو گئے. لیکن آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ سفاکی سے قتل کرنا شروع کر دیا, ان کو ختم کرنا تھا نا. لیکن آپ یقین مانیے یہ تو خلافت بنو عباسیہ اور بنو امیہ میں بھی ہوا ہے. جانتے ہیں نا ہمارے مسلمانوں کی جو خلافتیں جب آئی ہیں تو انہوں نے بھی یہی کیا ہے. حالانکہ وہ مسلمان تھے, انہوں نے بھی پناہ لی قبرستانوں میں اور بھاگ گئے. افغان بخارا اس طرف جو بھاگے ہیں تو یہ انہوں نے بھی یہی حرکت کی. اب مسلمان چھپ گئے اور بعضوں نے تو وہ آتا ہے نا کراس, وہ گلے میں ڈالنے لگے اور نام اپنا مسلمان نہیں, اس طریقے سے رہنے لگے. مگر انہیں خطرہ تھا کہ یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں. یہ نوبت ہوگی تو اعلان کر دیے کہ چلو ہم, اب وہ تاریخ میں تھوڑا بہت فرق تو آئے گا نا. کہیں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اعلان کر دیا کہ چلو انہیں ایک اسٹیٹ ہم دوسری دیتے ہیں, کہیں لکھا ہوا ہے کہ انہیں ہم افریقہ بھیج دیتے ہیں, مطلب جہاز میں بیٹھ کے کہیں بھی چلے جائیں گے. یہ ہوا تو لوگوں نے سانس لیا, چلو کہیں تو بھی جائیں گے, یہاں چھپ کر رہنے سے بہتر ہے. اور اس وقت تو آنا جانا تو پاسپورٹ وغیرہ سسٹم نہیں تھے نا, تو ان کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا اور اپنی جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بڑا احترام کیا. الوداعی کھانا پانی جو بھی تھا, اس کے بعد بڑے کشتیوں میں بٹھا دیا اور اپنے اہلکاروں سے کہہ دیا کہ جب بیچ سمندر میں جائے تو اسے اڑا دو. اب کیسے اڑا دو؟ پہلے سے سوراخ کیے تھے کیا؟ تو یہ سارے مسلمان جا کر وہاں پانی میں ڈبا دیے. کون سی تاریخ تھی؟ اپریل فل. اور خوشیاں, اور سارے لوگ دیکھنے بھی گئے, خوشی مناؤ خوشی. اس وقت سے وہ لوگ اسے یاد کر رہے ہیں. اب ہماری قوم نہیں جانتی نا, نہیں جانتی. تو 2 چیزیں, من تشبہ, آپ خوشی منا رہے ہیں, مسلمانوں کو تباہ کیا گیا, تو یہ پیغام پہنچا دیں عنقریب آنے والا ہے مہینہ, تاکہ ہمارے بچے کم سے کم یہ نہ کریں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, وہ بچے دوسروں کو سمجھائیں, تو اس طریقے سے ایک پیغام پہنچے گا. تو وباللہ التوفیق. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہاں جی, بہت اچھا. انہوں نے کہا کہ سمندر میں سانپ رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. جی جی جی, تو بہت اچھا کیا, چونکہ رہ گیا تھا, چونکہ سمندر کا سانپ بھی کھا رہے ہیں. اب زمینی سانپ کھا رہے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے نا, زمینی سانپ تو کھا رہے ہیں, اس کا سر اور دم نکال کے کھا رہے ہیں. تو ہمارے یہاں لوگ سمندر کا سانپ بھی آرام سے لاتے ہیں, بکتا ہے اور کھا رہے ہیں. تو وہ بھی, لیکن میرے خیال سے مسلم نہیں کھاتے ہیں سانپ کو, احتیاط برتتے ہیں, یا کہیں کھاتے بھی ہوں جی. لیکن دوا کے لیے ضرور استعمال ہوتا ہے. نہیں کھانا نہیں, کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے, اس لیے کہ ما فی الماء حلال, کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے. چاہیے ایسا کچھ نہیں. کہیے. ہاں 15 جی لعلکم تہتدون. ہاں جی, ہاں ہاں, سب الگ الگ ہے,
ہاں ہے نا جی، ہے نا جی، ماشاء ہے نا، ہاں پہچان ہوتی ہے، ہاں پہچان ہوتی ہے نا. دیکھیے یہ ماشاء اللہ، دیکھیں وہ سمجھتے ہیں جو گاڑیاں چلاتے ہیں تو جانتے ہیں کہ یہ کون سا برج ہے، یہ کون سا ہے، اسی سے کہاں جانا ہے. جی، اور فلاں برج نام بھی لے رہے ہیں، سب نشانیاں یہ. جی زمین پہ جو پہاڑ ہیں جی وہ پہاڑ زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑ ہیں، ہاں اللہ نے قائم کیا. کہاں ہے تاکہ اس میں حرکت نہ ہو زمین میں. جی آج کل ایسے پہاڑوں کو گراج کے ایسے بنانے لگا ہاں، اور زمین کی بیلنس کم ہو رہا ہے. بیلنس کم ہو. ہاں ان کا سوال سمجھے نا کہ آج کل کچھ وہ پہاڑوں کو کم کر رہے ہیں. تو اس کی مثال میں آپ کو ایسی دیتا ہوں کہ ایک درخت ہے بڑا. ابھی آپ لوگوں نے تو بڑے بڑے درخت دیکھے ہیں، جیسے کہ بڑی کشتی تو دیکھے ہوں گے نا. تو بڑی کشتی کتنے ڈیپ میں رہتی ہے اور چھوٹی کشتی کتنا رہتی ہے، اتنا سا رہتی ہے. تو یہ پہاڑ کتنا نیچے ہے، انہوں نے جو اوپر سے نکالا ہے نا تو نیچے کا ہے کھوٹا، اس میں کمی نہیں آئی ہے. ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ نیچے کھوٹا ہے، یہ اوپر تو آپ کے لیے ہے. جی لیکن بہت اچھا سوال. ہاں جی جی ہاں جی جی ہاں یہ مکہ. جی جی اور وہ دیکھیے ایسا ہے نا کہ اتنے پہاڑ نکالنے سے ہم قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ لگائے ہیں نا وہ ہم نہیں نکال سکتے. دیکھیے آپ پہاڑی علاقوں میں گئے نہیں، پورے جنگل میں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، کوئی جاتا نہیں ہے. وہ سنبھال کے رکھیں گے. وہ تو جس وقت ہوگا تو پہاڑ کوئی اوپر سے نہیں کٹنے والا ہے، وہ تو نیچے سے اڑے گا، تو زمین میں حرکت آئے گی. لوگ بولتے ہیں کہ زمین کے سارے نباتات جتنے بھی ہے سب کو اگل دے گی تو قیامت آ جائے گی. ہاں وہ تو جب سور پھونکا جائے گا نا اس کو اگال دے گی، سب سارے خزانے اگال دے گی. تو یہ زمین سے جو ہم نباتات حاصل کر رہے ہیں ہاں وہ ختم ہو رہے ہیں. نہیں نہیں یہ تو ملیں گے. وہ اس وقت جب اصل میں 3 سور ہیں نا. یہ پہلا مشہور یہ ہے کہ 2 سور، ایک سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو زندہ ہوں گے. لیکن ایک اور سور ہے، وہ سور کی بات کر رہے ہیں. اس سور میں کیا ہوگا کہ درندے بھی دیہاتوں میں اپنے شہروں میں آ جائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، وہ ڈر جائیں گے. تو یہ زمین بھی سب اگال دے گی مگر کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں. جی 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 نہیں وہ اصل میں احوال برزخ جو ہے نا وہ کیسٹ میں سب پورا بیان کیا ہے ہم نے، لیکن پھر دوبارہ آ رہا ہے. اب ہو سکتا ہے آئندہ درس میں یا پھر سورہ مومنین میں. مختصر سی بات بتاتا ہوں میں، یہ چونکہ حوالے برزخ کا تعلق ہے اور آئندہ درس یا مومنون کا درس وہاں برزخ کا ذکر ہے. برزخ کسے کہتے ہیں؟ قبر. تو ہمارے سمجھنے کے لیے کہ قبر اصل میں جو ہم قبر میں دفناتے ہیں نا، یہ قبر میں نہیں دفناتے، یہ ہمارے لیے کوئی لفظ تو ہونا چاہیے نا. اب برزخ تو نظر نہیں آتی تو ہم قبر کے حوالے کرتے ہیں. مطلب کیا؟ برزخ کے حوالے کرتے ہیں. اس چیز کو سمجھ جائے. تو اب کسی کو سمندر میں کوئی ڈوب گیا، مچھلی نگل گئی تو اس کی قبر کہاں ہے؟ مچھلی کا پیٹ. صحیح ہے نا. اچھا کئی مچھلیوں نے کھا گیا تو کئی مچھلیاں وہ پیٹ اس کی قبر ہے، گویا کہ وہ برزخ میں ہے. چلیے پرندے بھی لے جاتے ہیں چیڑ پھاڑ کر تو اس کی قبر کیا ہے؟ تو یہ قبر میں دفن کرنا ضروری نہیں. اچھا کوئی جل کر راکھ ہو جاتا ہے، جیسے کہ غیر لوگ جلا دیتے ہیں، تو کیا وہ برزخ میں نہیں گیا؟ اس سے بھی سوال ہوتا ہے. تو برزخ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قبر کے سپرد کریں. برزخ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مر چکا، مرنے کے بعد آپ نے کفن دفن کیا، وہ برزخ میں پہنچ گیا. جی جی انہیں سے سب سے پانی میں ہے وہ برزخ میں سوال ہوتے ہیں. وہ پانی میں ہے اس سے بھی سوال ہوتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں اس سے بھی سوال ہوتا ہے. فرشتے تو ہر جگہ جاتے ہیں نا، وہ تو فرشتے سوال کرتے ہیں. اس لیے ایسا نہیں کہ جس کو قبر میں، یہی تو مسئلہ ہے نا کہ وہ جلاتے ہیں، قبر میں دفن مت کرو وہاں سے منکر نکیر آئیں گے، اس لیے وہ جلاتے ہیں. تو جلانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال آپ نے سوال پوچھا، واضح ہوا، لیکن پھر آئے گا برزخ میں. جی حرکت کا ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہاڑ لگا دیے پھر بھی زلزلہ آتا ہے، ہم نے سمندر کو مسخر کر دیا پھر بھی جہاز ڈوبتے ہیں، ہے نا. ہم نے تو یہ کیوں؟ یہ آزمائش کے لیے، یاد دہانی کے لیے. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تھا کہ تم تکبر مت کرو. جہاز آپ کو پانی سمندر جو خدمت کر رہا ہے نا، کبھی ہم ڈبا بھی دیتے ہیں. اور یہ پہاڑ پر جو ہم نے کھوٹے لگائے ہیں نا، اگر نافرمانی کرو نا تو کبھی بھونچال بھی آتا ہے. یہ کس کے لیے؟ درس کے لیے. اسی لیے جو لوگ سمندر میں جو ڈوب کر مر گئے نا، ان کا تو قصور نہیں، اس میں نمازی بھی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
دوہرا اجر دے گا، کیونکہ امتحان کے لیے اسے آزمانا ہے. ٹھیک ہے، چلیے وباللہ التوفیق. تو آئندہ